جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جیوے پاکستان۔ جیوے پاکستان میں آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سرکردہ کارکن بھی ہیں، رہنما بھی ہیں اور رکن صوبائی اسمبلی بھی رہے ہیں وہ 2 مرتبہ، رانا محمد افضل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں رانا صاحب آپ؟ جی بالکل ٹھیک بر صاحب، آپ سنائیں عمرہ کیسا رہا؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت شکریہ۔ مبارک ہو دی۔ جی خیر مبارک، بہت شکریہ۔ جی رانا محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج۔ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ پسرور میں انہوں نے آج تک 2 دفعہ یہ ایم پی اے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا سرگرمیاں کی، کیا پسرور کی بہتری کے لیے کام کیے، اور اس کے بعد مزید کچھ سوالات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو بٹ صاحب۔ بٹ صاحب میں پہلے آپ کو پتہ ہے میرا حلقہ دوسرا تھا پی پی 28، تو میں ادھر ایم پی اے تھا۔ اس کے بعد میں اس دفعہ ادھر آیا ہوں۔ اس دفعہ ہم اپوزیشن میں رہے ہیں۔ سابقہ جو میرا حلقہ تھا اس میں نے بڑے ویژنری پروجیکٹ کیے۔ میں نے تمام سکول جو اس میں سٹاف پورا کیا، ہاسپٹلز میں میڈیسن سٹاف پورا کیا، ایمبولینسز پرووائڈ کی، اور پسرور گجرانوالا روڈ اور میاں علی بنگلہ تھا، بڑا وہ پرانا ٹوٹا ہوا روڈ تھا قلعہ کالر والا، اس کو ہم نے شروع کروایا تھا۔ لیکن اس میں جو مین پروجیکٹ تھا میرا وہ تھا نالا ڈیک پر بند، کیونکہ صدیوں سے ہمارے اس علاقے میں کبھی کوئی فصل نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ 5 ارب کا پروجیکٹ تھا جو میں نے انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج وہاں لہلہاتی فصلیں ہیں، ہمارے زمیندار بھائی خوشحال ہیں، ادروائز ادھر کبھی کوئی چیز نہیں آتی تھی۔ اسی طرح میں نے جو 17 میں بچیوں کے لیے ڈگری کالج بنوایا، اس طرح 17 میں وابڈا سب ڈویژن بنوائی، ٹوٹل اپنے حلقے کے جو ٹرانسفارمر تھے ان کو اپ گریڈ کیا، کبھی کوئی شکایت نہیں آئی تھی کہ ٹرانسفارمر پہ لوڈ ہے یا۔ اور دوسری جو بات ہے، میں نے تھانہ کلچر کو ختم کیا۔ میں کرمنل جتنے بھی ہیں منشیات فروش ان کے تو خلاف ہوں ہی، لیکن کبھی تھانے کی سیاست نہیں کی، جھوٹے پرچوں کا خاتمہ کیا، مخالفین کے خلاف کبھی کوئی پرچہ نہیں کروایا۔ اس کے بعد پارٹی نے مجھے یہاں موقع دیا، تو یہاں میرے ساتھ جو پسرور شہر، چونکہ میرا شہر ہے، جو محبت کی وہ بیان نہیں کر سکا۔ بہت سے علاقے ایسے جہاں میں جا بھی نہیں سکا تھا، لیکن اتنے زیادہ لوگوں نے محبت کی۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو حالات تھے اس میں ہماری گورنمنٹ نہ بننے دی گئی، تو جس کی وجہ سے جو پسرور اس وقت پسرور کم اور مسائلستان میں ایسے کہوں گا کہ ہمارے آپ دیکھیں جو سیوریج ہے آپ کا وہ بند ہے، بہت عرصہ پہلے بنا تھا، اب سیوریج کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کی ابھی تک گلیاں نالیاں کچی ہیں، آپ کا پارک کوئی نہیں ہے، چھوٹا پارک ہے، اور اسی طرح سبزی منڈی غلہ منڈی شہر میں ہے، جس کی وجہ سے کوئی بندہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، بچے اسکول بڑی مشکل سے، ٹریفک بند ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے پسرور کا بزنس جو ہے، بزنس کمیونٹی جو وہ پریشان ہے۔ جب کوئی بندہ شہر میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا تو وہ تو دکاندار جتنے ہیں بیچارے وہ تو بیٹھے رہیں گے۔ تو پسرور کے مسائل میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں سبزی منڈی اور غلہ منڈی کا باہر جانا ہے۔ ہماری جو 3 ماہ کی گورنمنٹ میں نے اس وقت منظوری کروا دی تھی، لیکن پھر وہ کام رک گیا۔ انشاءاللہ تعالی پہلی پرائرٹی ہوگی کہ اس سبزی منڈی اور غلہ منڈی کو پسرور سے باہر شفٹ کیا جائے۔ پسرور میں صاف پانی کی لائنیں بہت پرانی بچھی ہوئی ہیں، وہ اکثر نالوں میں ہے، جب وہ ٹربائن بند ہوتی ہے تو وہ گندا پانی جو ہے وہ آپ کے پائپوں میں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر ہیپاٹائٹس کی ریشو تو میرا خیال میں پسرور میں سب سے زیادہ ہوگی، پسرور میں آلودگی ہے۔ اسی طرح پسرور کے ہاسپٹل میں وہ فیسلٹی نہیں ہے، لوگوں کو دوسرے آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ یا نارووال میں شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ میری یہ کوشش تھی اس وقت، میں نے جو تحرک کیا تھا کہ ٹراما سینٹر بن جائے اور اس میں ساری وہ سہولیات ہوں تاکہ کسی کو باہر نہ جانا پڑے۔ ہم نے اپنے دور میں سارا میڈیسن فری کی تھیں، ٹیسٹ فری کیے تھے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ختم کیے۔ اسی طرح ویٹرنری کا جو جانور ہیں ان کے لیے مفت ویکسینیشن اور ڈیورمنگ دوائیاں لوگوں کے گھروں تک جا رہی تھیں۔
اور جس کی وجہ سے مویشی جو ہے نا وہ ان کی اموات کی شرح کم ہوئی تھی، ذمہ دار کو وصولت تھی۔ اسی طرح جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ذمہ داروں کا اور ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں، تو بہرحال یہ پسرور کے مسائل ہیں۔ تعلیم میں ابھی ہم نے بوائز ڈگری کالج میں سارے ماشاءاللہ سٹاف پورا کر دیے، ساری کلاسز شروع ہو گئی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اسے مسائل سے آگاہی ہو، اور پھر اس کے پاس ایک لاہ عمل ہو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، جسے آپ منشور کہہ لیں یا۔ تو میرا جو سابقہ ہسٹری ہے، میں تو کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے ویسے کوئی شوق نہیں ہے کہ ایک میں نمبر پلیٹ لگا کر پھروں۔ میں تھانے کی سیاست کے خلاف ہوں، لیکن پسرور میں ایک سب سے بڑا مسئلہ منشیات فروشی ہے۔ میرے نوجوان آپ دیکھیں کہ اکثریت جو آپ کو اس میں گری نظر آتی ہے، تو میری کوشش ہے کہ پسرور کو منشیات سے پاک کیا جائے، اور جو لوگ اس لت میں گرفتار ہیں وہ مریض ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ میرا یہ انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ ان کے لیے یہاں بحالی کا سینٹر ہو تاکہ ان کا علاج کیا جائے۔ ایک گھر میں اگر ایک بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو پوری فیملی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پسرور کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں لوگوں کو سرکاری ملازمتیں بہت کم ملی ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی گورنمنٹ آتی ہے، جب بھی ہمارے بس میں ہوا، ہم اپنے لڑکوں کو ملازمتیں دیں گے، جو ہیلپ ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ رانا صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ آپ نے سارے کے سارے مسائل جو پسرور کے ہیں، پسرور شہر کے، تحصیل پسرور کے، وہ سارے کے سارے گنوائے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لوکل سیاست ہے یہاں پہ، وہ صرف سیاست کی حد تک ان سب مسائل کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سب کے حل کے لیے آپ نے کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہوا ہے؟ جی ویسا پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سیاستدان نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو ایک سوشل ورکر سمجھتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تنقید کریں جی وہ کام نہیں کر رہا، وہ گورنمنٹ نہیں کر رہی، وہ فلاں بندہ صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں صحیح ہے۔ آپ اپنے آپ کی بات کریں کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں شجرکاری آپ کے سامنے، یہ پسرور ناروار روڈ، میں اس وقت ادھر ایم پی بھی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی لوگوں سے ٹریکٹر لیے، محکمے کا تعاون حاصل کیا، اور ادھر دیکھیں آپ شجرکاری کہ اسی میں میرا ذہن میں تھا کہ یہاں وہ کریں گے، ہم ریسٹ ایریے بنائیں گے، اور اسی طرح پھلوں کے کافی درخت ہیں لگے ہوئے۔ تو کرنا چاہیے تو بندہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو میرا انشاءاللہ تعالی ایک بات یہ ہے کہ ایک تو میں گراس روٹ لیول پہ ہر بندے سے واقف ہوں، ہر مسئلے سے واقف ہوں، اور میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ میں نے کل کو یہ نہیں تجھے دینی کہ یہ وجہ ہو گئی تھی، وہ ہو گئی تھی۔ بھائی یہ کام ہے، یہ مسئلے صدیوں سے ہیں، سالوں سے ہیں، آپ کا کام ہے یہ حل کریں۔ اگر آپ حل نہیں کر سکتے تو اس سیٹ کو چھوڑ دیں۔ تو میں یا کام کروں گا یا سیاست کو چھوڑوں گا۔ رانا صاحب، ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا، پی پی 41 جس کو ابھی جو ہے وہ بنایا گیا ہے، جو پہلے پی پی 40 تھا، اس میں کچھ ایریاز جو ہیں وہ شامل کیے گئے آپ کے پرانے حلقے کے بھی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنے میں ملا کہ جی رانا افضل صاحب جو ہے نا، کیونکہ وہ سٹنگ ایم پی اے بھی ہیں یہاں پہ، لیکن ابھی ان کو جو ہے وہ کام کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے اپنا صوبائی لیول پہ۔ تو آپ کو اللہ پاک دوبارہ عزت دے انشاءاللہ، آپ ایم پی اے بنتے ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ سارے مسائل جو ہیں، ان کو حل کرنے میں پسرور کے لیے جو ہے وہ خدمات سر انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مزید کوئی پروجیکٹ جو ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پسرور کمیونٹی کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے یا عام افراد کے لیے جو بہتر ہے؟ نہیں، میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی حق ہے لوگوں کو، صاف پانی، سڑکیں، گلیاں، یہ کوئی احسان نہیں لوگوں پہ۔ ان کو پارک کا میں نے آپ سے کہا یہ پروجیکٹ دیا تھا، یہ جو بیریاں ادھر بڑا خوبصورت پارک ہونا چاہیے لوگوں کا۔ پھر لوگوں کو جو ہے تحفظ، امن و امان، یہ ہماری جو پولیس ہے، ہم کم از کم توقع رکھیں گے کہ بالکل اپنی ڈیوٹیز پوری کریں۔ اسی طرح جو پسرور کے لیے بے روزگاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوشش کریں تو ہم ذاتی طور پر بھی چیمبر سے بات کر کے ادھر کوئی یونٹ لگوا سکتے ہیں، جس سے لوگوں کو کم از کم روزگار ملے۔ اور کیونکہ اس کے علاوہ اور حل نہیں ہے اس وقت، تو جو معاشی حالات ہیں، اگر گھر میں 6 افراد ہیں تو 6 کو کمانا پڑے گا۔ تو میرے ذہن میں ہے کہ ہم
جو سیالکوٹ کی اپنی بزنس کمیونٹی ہے ان کو مائل کریں کہ آپ کے ادھر چونکہ بڑا اس وقت گنجان آبادی بھی ہے، دوسری تو آپ اپنی فیکٹریز کو پسرور سائڈ کی طرف بھی لائیں تاکہ یہاں روزگار کے میں، یہ میرا ذاتی ایک میرے ذہن میں ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ پسرور سے سیالکوٹ سے بزنس کمیونٹی کو آپ اس طرف لائیں گے، لیکن ہماری پسرور سیالکوٹ روڈ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سانحہ ہے اس سڑک کی، جو لوگوں کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا ایک لے لیں ان سے ڈیٹا کہ کتنے لوگ اب تک اس سڑک پر ایکسیڈنٹ میں شہید ہو چکے ہیں، اور پھر ہر بندہ جو سیالکوٹ کی طرف جس نے جانا ہے، ہمارا ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے، نوکری چاکری، کسی نے سائلین ہے، کسی کو بزنس کے لیے، تو وہ وایا ڈسکا ہو کر جاتا ہے، کتنا پٹرول ایکسٹرا لگتا ہے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور جب یہ ہماری گورنمنٹ آئی تو میری پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے۔ میں تقریباً 10 وزٹ اس پر کیے، اور پھر یہ ہوا کہ ڈے اینڈ نائٹ اس پر کام کروایا جائے۔ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے فل فنڈڈ کر دیا، اور یہ کہا کہ دن رات کر کے آپ نے 3 ماہ میں یہ سڑک مکمل کرنی ہے۔ پھر وہ گورنمنٹ چلی گئی، اس کے بعد جو پیسے ہیں گجرات پرویز الہی صاحب آ گئے، انہوں نے سارے پیسے ڈاکہ مار کے گجرات کی طرف سے۔ اب پھر جو میری پچھلے ہفتے ادھر اعلیٰ حکام سے جو بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ فنڈ ریلیز ہوئے ہیں، وہ سپیڈ تو نہیں ہوگی کہ جو فل فنڈڈ، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ پایا تکمیل تک پہنچے گی۔ یہ ہمارے بجٹ میں، اب لوگ کریڈٹ اس کا لیتے ہیں، یہ جو بجٹ ہے یہ حمزہ صاحب کی گورنمنٹ میں پاس کیا تھا، اور اس میں یہ سڑک موجود ہے، اور اسی کے تحت اب کام ہو رہا ہے، ٹھیکے ہو چکے ہیں اور سپیڈ سے کام ہو رہا ہے۔ بس فنڈ کا ہے، وہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس کی رفتار میں کوئی زیادہ کمی نہ آئے۔ جی رانا افضل صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آمدہ جو الیکشن ہے ان کے حوالے سے آپ کا، جب یہ کل ورکر کنونشن ہوا ہے گوجرانوالہ میں، تو اس حوالے سے کیا آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ محترمہ مریم نواز صاحب بھی تشریف لائیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ مزید جو رہنما تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو سب سے آپ کی کیا مشاورت ہوئی ہے، اور الیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگوں کی رائے بھی ہے کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے۔ کل تو میرے خیال میں وہ عمران خان کا بھی کل سے بیان آ رہا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہم تقریباً ڈیفالٹ کے دانے پر جو ہے نا پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو IMF سے معاہدے نہیں ہو رہے، بہت پرابلم ہے، اور وزیر اعظم انتھک محنت کر رہے ہیں، دن رات اس کام میں لگے ہیں، کسی طرح ملک کو ہم پٹڑی پہ سیدھی راہ پہ چلا سکیں۔ تو میرے ذاتی حال میں آپ دیکھیں، اگر یہ الیکشن، کچھ لوگوں کی رائے ہے، میری نہیں، میں بالکل تیار ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہونے چاہیے 30 اپریل کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ میں تیار ہوں، مجھے کوئی، لیکن بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ ابھی جو الیکشن کروائیں گے اس پر 30-40 ارب روپیہ خرچ آئے گا، اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کے آئیں گے، تو ملک تو پہلے ہی غربت کی چکی میں، قرضوں کے جنجال میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ ایک بندے کے شوق کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو ان کو آگے جا کر قومی اسمبلی کے جب الیکشن ہوں اکٹھے ہونا چاہیے۔ ایک رائے یہ۔ دوسری رائے یہ تھی کہ چونکہ الیکشن کے لیے غیر جانبدار ماحول چاہیے۔ اب اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو وفاق میں ہماری متحدہ اپوزیشن کی حکومت ہے، PDMA کی، تو اگر یہ الیکشن ہارتا ہے عمران خان، جو کہ ہارے گا، تو اس نے کہنا جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور سپوز اگر یہ جیت جاتا، اللہ نہ کرے یہ جیت جاتا ہے دونوں صوبوں میں، تو کل جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، وہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ڈسکے والا الیکشن والا سین نہ ہوگا؟ تو وہ الیکشن غیر جانبدار نہیں ہو سکتے۔ بنیادی یہ ایک قانون بھی ہے اور اخلاقی، کہ جب بھی الیکشن ہوں تو یہ غیر جانبدار حکومتوں کے زیر ہے۔ اب چونکہ یہ پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا، یہ تجربہ انہوں نے کیا ہے کہ وقت سے پہلے یہ اسمبلی توڑ دیا۔ اب دیکھیں لوگوں نے 5 سال کے لیے اپنا مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اور ایک بندے نے اپنی انا کی خاطر، پاگل پن کی خاطر اسمبلیاں توڑ دیں، تو اس سے یہ جو ہے نا بحران پیدا ہوا۔ اب تیسری بات یہ ہے
کہ مردم شماری ہو رہی ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ اور یہ آئین کی بات ہے کہ مردم شماری جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہوتی ہیں اور آئین کے تحت قانونی طور پر باؤنڈ ہے کہ اس کے تحت الیکشن ہو. اس کی وجہ سے کوئی کنفیوژن ہے کہ اگر یہ مردم شماری 30 مارچ تک جو ہے نا کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر الیکشن آگے چلے جائیں گے. اینی ہو پارٹی میں یہ ساری باتیں ہوئی لیکن انہوں نے کہا جی ہم الیکشن سے نہیں بھاگیں گے. یہ جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی نون لیگ کا گراف نیچے چلا گیا, انشاءاللہ تعالی لوگوں کو شعور ہے اور لوگوں تک یہ جب کمپین ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون اپنے اقتدار کے لیے نہیں ملک بچانے کے لیے ان کا گند سمیٹ رہی ہے. اب جو کام تھے مہنگائی جو ادارے تباہ ہوئے جو ملک کے ساتھ وہ انہوں نے کیا تھا. ہم یہ 10 ماہ میں کیا کیا ہے؟ یعنی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ بھی ان کے تھے. آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے نا, معاہدہ کیا ہوا ہے. بعد میں جب یہ جا رہے تھے تو وہ 10 روپے پٹرول جو کم کر کے وہ معاہدہ توڑ کے گئے اور پھر لیکن آپ دیکھیں جب انٹرنیشنل کے معاہدے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ فرض کے ساتھ نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان نے توڑا, بے شک کہیں کہ نہیں عمران خان تو صرف اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ معاہدہ خراب کر کے جائیں تاکہ نئی حکومت کی مشکلات ہوں. اور آپ نے وہ سنا ہوگا شوکت ترین جب وہ فنانس منسٹر پنجاب اور فنانس منسٹر کے پی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چٹھی لکھیں ان کو کہ ہم جو اپنے فنڈز وغیرہ وہ اس میں نہیں دیں گے تاکہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ معاہدہ نہ کرے. تو یہ سیدھی ملک دشمنی ہے, سیاست ہوتی رہتی ہے لیکن پاکستان تو سب کا ہے. پاکستان ہے تو نظام چلے گا. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جب ورکر کنونشن تھا تو سوشل میڈیا پہ آپ کی کچھ تصاویر آئیں جس میں آپ کو محترمہ عظمیٰ گیلانی صاحبہ ایک ٹرک جو ہے وہ دے رہی ہیں, تو اس حوالے سے ذرا کافی لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کیا بتاتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ آپ کو ٹرک دیا گیا؟ یہ دیکھیں ہماری بدقسمتی ہے کہ پی ٹی آئی نے زندگی کے ہر طبقے میں تقسیم پیدا کی ہے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا, انہوں نے فوج کو متنازع بنایا, انہوں نے عدلیہ میں جو ہے نا اپنا اس میں بھی متنازع کر دیا ہے عدلیہ کو, الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے متنازع کر دیا ہوا ہے. ان کی آڈیو لیکس آئی سی بڑی خطرناک ہے. اب دیکھیں کہ جو ججز ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر جج ٹھیک ہو جائیں, اگر ہماری عدلیہ ٹھیک ہو جائے, یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. جب سزا اور جزا کا نظام کنٹرولڈ ہوگا تو آپ نے دیکھا ہے نا پاناما میں کس طرح جو میاں نواز شریف کو سزائیں دی گئی. تو اب تو روز ایسے کیس آ رہے ہیں کہ یہ ہر روز پکڑا جاتا ہے لیکن رات 12 بجے عدالت کھلتی ہے اور ریلیف دے دیا جاتا ہے. یہ دورہ معیار ہے. اب وہ آڈیو لیک آئی تھی, اس میں ایک ٹرک کا ذکر آتا ہے. وہ ٹرک ہم نے بھی میں نے بھی لوگوں سے پوچھا ہے, کہتے ہیں کہ جو کھوکھا ہوتا ہے وہ 1 کروڑ کو کہتے ہیں اور 1 ارب جو ہے اس کو ٹرک کہتے ہیں, میمن جو اپنی زبان میں. تو اسی کا سمبل تھا یہ, تو وہی بے نقاب کیا جا رہا تھا. جی بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین گرامی, دوبارہ نئی شخصیت کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان لائق احمد بٹ کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.